الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 31 سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں انشاءاللہ تعالی آج صفحہ نمبر 419 سے ہم آگے فتح مکہ کے حوالے سے پڑھیں گے۔ توجہ کے ساتھ سماعت کریں اور خوب غور و خوض کیا کریں، چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم نے زبانی حفظ نہیں کرنا، رٹے نہیں لگانے، صرف حاضری نہیں لگانی۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے علم دین سیکھنا ہے۔ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط۔ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک معزز صحابی تھے، انہوں نے قریش کو ایک خط اس مضمون کا لکھ دیا کہ رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں، لہٰذا تم لوگ ہوشیار ہو جاؤ۔ اس خط کو انہوں نے ایک عورت کے ذریعہ مکہ بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا تھا۔ آپ نے اپنے اس علم غیب کی بدولت یہ جان لیا کہ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کارروائی کی ہے۔ چنانچہ آپ نے حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہم کو فوراً ہی روانہ فرمایا کہ تم لوگ روضہ خاخ میں چلے جاؤ، وہاں ایک عورت ہے اور اس کے پاس ایک خط ہے، ایک لیٹر ہے، اس سے وہ خط چھین کر میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ یہ تینوں اصحاب کبار رضی اللہ تعالیٰ عنہم تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر روضہ خاخ میں پہنچے اور عورت کو پا لیا۔ جب اس سے خط طلب کیا تو اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم، رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کبھی کوئی جھوٹی بات نہیں کہہ سکتے، نہ ہم لوگ جھوٹے ہیں، لہٰذا تو خط نکال کر ہمیں دے دے، ورنہ ہم تجھ کو ننگی کر کے تلاشی لیں گے۔ جب عورت مجبور ہو گئی تو اس نے اپنے بالوں کے جوڑے میں سے وہ خط نکال کر دے دیا۔ جب یہ لوگ خط لے کر بارگاہ رسالت میں پہنچے تو آپ نے حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ اے حاطب، یہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے بارے میں جلدی نہ فرمائیں، نہ میں نے اپنا دین بدلا ہے، نہ مرتد ہوا ہوں۔ میرے اس خط کے لکھنے کی وجہ سے صرف یہ ہے کہ مکہ میں میرے بیوی بچے ہیں، مگر مکہ میں میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے جو میرے بیوی بچوں کی خبر گیری و نگہداشت کرے۔ میرے سوا دوسرے تمام مہاجرین کے عزیز و اقارب مکہ میں موجود ہیں جو ان کے اہل و عیال کی دیکھ بھال کرتے رہتے ہیں، اس لیے میں نے یہ خط لکھ کر قریش پر ایک اپنا احسان رکھ دیا تاکہ میں ان کی ہمدردی حاصل کر لوں اور وہ میرے اہل و عیال کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کریں۔ یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کافروں کو شکست دے گا اور میرے اس خط سے کفار کو ہرگز کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بیان کو سن کر ان کے عذر کو قبول فرما لیا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خط کو دیکھ کر اس قدر طیش میں آ گئے کہ آپے سے باہر ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی غیظ و غضب میں بھر گئے،
لیکن رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جبین رحمت پر ایک ذرا شکن بھی نہیں آئی، اور آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، کیا تمہیں خبر نہیں کہ حاطب اہل بدر میں سے ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو مخاطب کر کے فرما دیا ہے کہ تم جو چاہو کرو، تم سے کوئی مواخذہ نہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں نم ہو گئیں، اور وہ یہ کہہ کر بالکل خاموش ہو گئے کہ اللہ اور اس کے رسول کو ہم سے زیادہ علم ہے۔ اسی موقع پر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمن کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف فرما دیا۔ مکہ پر حملہ۔ غرض 10 رمضان 8 ہجری کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے 10,000 کا لشکر انوار ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ فتح مکہ میں آپ کے ساتھ 12,000 کا لشکر تھا۔ ان دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں ہو سکتا کہ مدینہ سے روانگی کے وقت 10,000 کا لشکر ہو، پھر راستہ میں بعض قبائل اس لشکر میں شامل ہو گئے ہوں، تو مکہ پہنچ کر اس لشکر کی تعداد 12,000 ہو گئی ہو۔ بہرحال مدینہ سے چلتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ کربار رضی اللہ تعالیٰ عنہم روزہ دار تھے۔ جب آپ مقام قدید میں پہنچے تو پانی مانگا، اور اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے پورے لشکر کو دکھا کر آپ نے دن میں پانی نوش فرمایا اور سب کو روزہ چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ اور آپ کے صحاب نے سفر اور جہاد میں ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنا موقوف کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے ملاقات۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مقام جحفہ میں پہنچے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہل و عیال کے ساتھ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ یہ مسلمان ہو کر آئے تھے، بلکہ اس سے بہت پہلے مسلمان ہو چکے تھے، اور حضور کی مرضی سے مکہ میں مقیم تھے، اور حجاج کو زمزم پلانے کے معزز عہدہ پر فائز تھے۔ اور آپ کے ساتھ میں حضور کے چچا حارث بن عبد المطلب کے فرزند جن کا نام بھی ابو سفیان تھا، اور حضور کے پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن امیہ جو ام المومنین حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے بھائی بھی تھے، بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ ان دونوں صاحبوں کی حاضری کا حال جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے ان دونوں صاحبوں کی ملاقات سے انکار فرما دیا، کیونکہ ان دونوں نے حضور کو بہت زیادہ ایذائیں پہنچائی تھیں۔ خصوصاً ابو سفیان بن الحارث آپ کے چچا زاد بھائی، جو اعلان نبوت سے پہلے آپ کے انتہائی جانساروں میں سے تھے، مگر اعلان نبوت کے بعد انہوں نے اپنے قصیدوں میں اتنی شرمناک اور بیہودہ ہجو حضور کی کر ڈالی تھی کہ آپ کا دل زخمی ہو گیا تھا۔ اس لیے آپ ان دونوں سے انتہائی ناراض اور بیزار تھے، مگر حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کا قصور معاف کرنے کے لیے بہت ہی پرزور سفارش کی، اور ابو سفیان بن الحارث نے یہ کہہ دیا کہ اگر رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرا قصور نہ معاف فرمایا تو میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر عرب کے ریگستان میں چلا جاؤں گا، تاکہ وہاں بغیر دانہ پانی کے بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر میں اور میرے سب بچے مر کر فنا ہو جائیں۔ حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں آب دیدہ ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے چچا کا بیٹا اور آپ کی پھوپھی کا بیٹا تمام انسانوں سے زیادہ بد نصیب رہے گا؟
کیا ان دونوں کو آپ کی رحمت سے کوئی حصہ نہیں ملے گا؟ جان چھڑکنے والی بیوی کے ان دردانگیز کلمات سے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ رحمت بھرے دل میں رحم و کرم اور عفو و درگزر کے سمندر موجیں مارنے لگے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو یہ مشورہ دیا کہ تم دونوں اچانک بارگاہ رسالت میں سامنے جا کر کھڑے ہو جاؤ، اور جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا وہی تم دونوں بھی کہو کہ ترجمہ قرآن کہ یقیناً آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضیلت دی ہے اور ہم بلا شبہ خطاوار ہیں۔ چنانچہ ان دونوں صاحبوں نے دربار رسالت میں ناگہاں حاضر ہو کر یہی کہا۔ ایک دم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جبین رحمت پر رحم و کرم کے ہزاروں ستارے چمکنے لگے، اور آپ نے ان کے جواب میں بعین ہی وہی جملہ اپنی زبان رحمت نشان سے ارشاد فرمایا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے جواب میں فرمایا تھا، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، اللہ تمہیں بخش دے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ جب قصور معاف ہو گیا تو ابو سفیان بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں اشعار لکھے، اور زمانہ جاہلیت کے دور میں جو کچھ آپ کی ہجو میں لکھا تھا اس کی معذرت کی، اور اس کے بعد عمر بھر نہایت سچے اور ثابت قدم مسلمان رہے، مگر حیا کی وجہ سے رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کبھی سر نہیں اٹھاتے تھے، اور حضور بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت رکھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ مجھے امید ہے کہ ابو سفیان بن الحارث میرے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قائم مقام ثابت ہوں گے۔ میلوں تک آگ ہی آگ۔ مکہ سے ایک منزل کے فاصلہ پر مرا زہران میں پہنچ کر اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈالا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فوج کو حکم دیا کہ ہر مجاہد اپنا الگ الگ چولہا جلائے۔ 10,000 مجاہدین نے جو الگ الگ چولہے جلائے تو مرا زہران کے پورے میدان میں میلوں تک آگ ہی آگ نظر آنے لگی۔ قریش کے جاسوس۔ گو قریش کو معلوم ہی ہو چکا تھا کہ مدینہ سے فوجیں آ رہی ہیں، مگر صورتحال کی تحقیق کے لیے قریش نے ابو سفیان بن حرب، حکیم بن حزام، بدیل بن ورقہ کو اپنا جاسوس بنا کر بھیجا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد فکر مند ہو کر قریش کے انجام پر افسوس کر رہے تھے۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ اگر رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے عظیم لشکر کے ساتھ مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے تو آج قریش کا خاتمہ ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ رات کے وقت رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سفید خچر پر سوار ہو کر اس ارادہ سے مکہ چلے کہ قریش کو اس خطرہ سے آگاہ کر کے انہیں آمادہ کریں کہ چل کر حضور سے معافی مانگ کر صلح کر لو، ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ مگر بخاری کی روایت میں ہے کہ قریش کو یہ خبر تو مل گئی تھی کہ رسول اللہ مدینہ سے روانہ ہو گئے ہیں، مگر انہیں یہ پتہ نہ تھا کہ آپ کا لشکر مرا زہران تک آ گیا ہے۔ اس لیے ابو سفیان بن حرب اور حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ اس تلاش و جستجو میں نکلے تھے کہ رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر کہاں ہے۔ جب یہ تینوں مرا زہران کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ میلوں تک آگ ہی آگ جل رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر یہ تینوں
حیران رہ گئے اور ابو سفیان بن حرب نے کہا کہ میں نے تو زندگی میں کبھی اتنی دور تک پھیلی ہوئی آگ اس میدان میں جلتے ہوئے نہیں دیکھی، آخر یہ کون سا قبیلہ ہے؟ بدیل بن ورقہ نے کہا کہ بنی عمر معلوم ہوتے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، بنی عمر اتنی کثیر تعداد میں کہاں ہیں جو ان کی آگ سے مرا زہران کا پورا میدان بھر جائے گا۔ بہرحال حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان تینوں سے ملاقات ہو گئی، اور ابو سفیان نے پوچھا کہ عباس تم کہاں سے آ رہے ہو اور یہ آگ کیسی ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کی آگ ہے۔ حضرت عباس نے ابو سفیان بن حرب سے کہا کہ تم میرے خچر پر پیچھے سوار ہو جاؤ، ورنہ اگر مسلمانوں نے تمہیں دیکھ لیا تو ابھی تم کو قتل کر ڈالیں گے۔ جب یہ لوگ لشکرگاہ میں پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے چند مسلمانوں نے جو لشکرگاہ کا پہرا دے رہے تھے ابو سفیان کو دیکھ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جذبہ انتقام کو ضبط نہ کر سکے اور ابو سفیان کو دیکھتے ہی ان کی زبان سے نکلا کہ ارے یہ تو خدا کا دشمن ابو سفیان ہے۔ دوڑتے ہوئے بارگاہ رسالت میں پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ابو سفیان ہاتھ آ گیا ہے، اگر اجازت ہو تو ابھی اس کا سر اڑا دوں۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان تینوں مشرکوں کو ساتھ لیے ہوئے دربار رسول میں حاضر ہو گئے اور ان لوگوں کی جان بخشی کی سفارش پیش کر دی، اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے ان سبھوں کو امان دے دی ہے۔ ابو سفیان کا اسلام۔ ابو سفیان بن حرب کی اسلام دشمنی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں تھی۔ مکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت سے سخت ایذائیں دینی، مدینہ پر بار بار حملہ کرنا، قبائل عرب کو اشتعال دلا کر حضور کے قتل کی بارہا سازشیں، یہودیوں اور تمام کفار عرب سے ساز باز کر کے اسلام اور بانی اسلام کے خاتمہ کی کوششیں، یہ وہ ناقابل معافی جرائم تھے جو پکار پکار کر کہہ رہے تھے کہ ابو سفیان کا قتل بالکل درست و جائز اور برمحل ہے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو قرآن نے رؤوف الرحیم کے لقب سے یاد کیا ہے، ان کی رحمت چمکار چمکار کر ابو سفیان کے کان میں کہہ رہی تھی کہ اے مجرم، مت ڈر، یہ دنیا کی سلاطین کا دربار نہیں ہے، بلکہ یہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رحمت ہے۔ بخاری شریف کی روایت تو یہی ہے کہ ابو سفیان بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو فوراً ہی اسلام قبول کر لیا، اس لیے جان بچ گئی۔ مگر ایک روایت یہ بھی ہے کہ حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ نے تو فوراً رات ہی میں اسلام قبول کر لیا، مگر ابو سفیان نے صبح کو کلمہ پڑھا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ ابو سفیان اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک مکالمہ ہوا۔ اس کے بعد ابو سفیان نے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ وہ مکالمہ یہ ہے: رسول اکرم، کیوں اے ابو سفیان، کیا اب بھی تمہیں یقین نہ آیا کہ خدا ایک ہے؟ ابو سفیان: کیوں نہیں، کوئی اور خدا ہوتا تو آج ہمارے کام آتا۔ رسول اکرم: کیا اس میں تمہیں کوئی شک ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان: ہاں، اس میں تو ابھی بھی مجھے کچھ شبہ ہے۔ مگر پھر اس کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اور اس وقت گو ان کا ایمان متزلزل تھا، لیکن بعد میں بالآخر وہ سچے مسلمان بن گئے۔ چنانچہ غزوہ طائف میں مسلمانوں کی فوج میں شامل ہو کر انہوں نے کفار سے جنگ کی، اور اسی میں ان کی ایک آنکھ زخمی ہو گئی۔ پھر یہ جنگ یرموک میں بھی جہاد کے لیے گئے۔ لشکر اسلام کا جاہ و جلال۔ مجاہدین اسلام کا لشکر جب مکہ کی طرف بڑھا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ ابو سفیان کو کسی ایسے مقام پر کھڑا کر دیں کہ یہ افواج الہی کا جلال اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔
چنانچہ جہاں راستہ کچھ تنگ تھا، ایک بلند جگہ پر حضرت عباس نے ابو سفیان کو کھڑا کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسلامی لشکر سمندر کی موجوں کی طرح امنڈتا ہوا روانہ ہوا، اور قبائل عرب کی فوجیں ہتھیار سج سج کر یکے بعد دیگرے ابو سفیان کے سامنے سے گزرنے لگیں۔ سب سے پہلے قبیلہ غفار کا باوقار پرچم نظر آیا۔ ابو سفیان نے سہم کر پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ قبیلہ غفار کے شاہ سوار ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ مجھے قبیلہ غفار سے کیا مطلب ہے؟ پھر جوہینہ، پھر سعد بن حذیم، پھر سلیم کے قبائل کی فوجیں زرق برق ہتھیاروں میں ڈوبے ہوئے پرچم لہراتے اور تکبیر کے نعرے مارتے ہوئے سامنے سے نکل گئے۔ ابو سفیان ہر فوج کا جلال دیکھ کر مرعوب ہو جاتے تھے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہر فوج کے بارے میں پوچھتے جاتے تھے کہ یہ کون ہیں، یہ کن لوگوں کا لشکر ہے۔ اس کے بعد انصار کا لشکر پر انوار اتنی عجیب شان اور ایسی نرالی آن بان سے چلا کہ دیکھنے والوں کے دل دہل گئے۔ ابو سفیان نے اس فوج کی شان و شوکت سے حیران ہو کر کہا کہ اے عباس، یہ کون لوگ ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ انصار ہیں۔ ناگہاں انصار کی علمبردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈا لیے ہوئے ابو سفیان کے قریب سے گزرے، اور جب ابو سفیان کو دیکھا تو بلند آواز سے کہا کہ اے ابو سفیان، آج گمسان کی جنگ کا دن ہے، آج کعبہ میں خون ریزی حلال کر دی جائے گی۔ ابو سفیان یہ سن کر گھبرا گئے اور حضرت عباس سے کہا کہ اے عباس سن لو، آج قریش کی ہلاکت تمہیں مبارک ہو۔ پھر ابو سفیان کو چین نہیں آیا تو پوچھا کہ بہت دیر ہو گئی، ابھی تک میں نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ وہ کون سے لشکر میں ہیں۔ اتنے میں حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پرچم نبوت کے سائے میں اپنے نورانی لشکر کی ہمراہ پیغمبرانہ جاہ و جلال کے ساتھ نمودار ہوئے۔ ابو سفیان نے جب شہنشاہ کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا تو چلا کر کہا کہ اے حضور، کیا آپ نے سنا کہ سعد بن عبادہ کیا کہتے ہوئے گئے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ آپ نے کیا کہا ہے؟ ابو سفیان بولے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آج کعبہ حلال کر دیا جائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سعد بن عبادہ نے غلط کہا، آج تو کعبہ کی عظمت کا دن ہے، آج تو کعبہ کو لباس پہنانے کا دن ہے، اور حضور نے فرمایا کہ سعد بن عبادہ نے اتنی غلط بات کیوں کہہ دی؟ آپ نے ان کے ہاتھ سے جھنڈا لے کر ان کے بیٹے قیس بن سعد کے ہاتھ میں دے دیا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب ابو سفیان نے بارگاہ رسول میں یہ شکایت کی کہ یا رسول اللہ، ابھی سعد بن عبادہ یہ کہتے ہوئے گئے ہیں کہ آج گمسان کی لڑائی کا دن ہے، تو حضور نے خفگی کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سعد بن عبادہ نے غلط کہا، بلکہ اے ابو سفیان، آج کا دن تو رحمت کا دن ہے۔ پھر فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ بانی کعبہ کے جانشین حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی سرزمین میں نزول اجلال فرمایا اور حکم دیا کہ میرا جھنڈا مقام حجون کے پاس گاڑا جائے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام فرمان جاری فرمایا کہ وہ فوجوں کے ساتھ مکہ کے بالائی حصہ یعنی قدا کی طرف سے مکہ میں داخل ہوں۔ فاتح مکہ کا پہلا فرمان، تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی سرزمین میں قدم رکھتے ہی جو پہلا فرمان جاری فرمایا وہ یہ اعلان تھا کہ جس کے لفظ لفظ میں رحمتوں کے دریا موجیں مار رہے تھے،
جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے، جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے امان ہے، جو کعبہ میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو سفیان ایک فخر پسند آدمی ہے، اس کے لیے کوئی ایسی امتیازی بات فرما دیجئے کہ اس کا سر فخر سے اونچا ہو جائے۔ تو آپ نے فرما دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان مکہ میں بلند آواز سے پکار کر اعلان کرنے لگا کہ اے قریش، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتنا بڑا لشکر لے کر آ گئے ہیں کہ اس کا مقابلہ کرنے کی کسی میں بھی طاقت نہیں ہے۔ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے۔ ابو سفیان کی زبان سے یہ کم ہمتی کی بات سن کر اس کی بیوی ہند بنت عتبہ جل بھن کر کباب ہو گئی اور طیش میں آ کر ابو سفیان کی مونچھ پکڑ لی اور چلا کر کہنے لگی کہ اے بنی کنانہ، اس کم بخت کو قتل کر دو، یہ کیسی بزدلی اور کم ہمتی کی بات بک رہا ہے۔ ہند کی اس چیخ و پکار کی آواز سن کر تمام بنو کنانہ کا خاندان ابو سفیان کے مکان میں جمع ہو گیا، اور ابو سفیان نے صاف صاف کہہ دیا کہ اس وقت غصہ اور طیش کی باتوں سے کچھ کام نہیں چل سکتا، میں پورے اسلامی لشکر کو اپنی آنکھ سے دیکھ کر آیا ہوں، اور میں تم لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ اب ہم لوگوں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ خیریت ہے کہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ جو ابو سفیان کے مکان میں چلا جائے اس کے لیے امان ہے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ لوگ میرے مکان میں آ کر پناہ لے لیں۔ ابو سفیان کے خاندان والوں نے کہا کہ تیرے مکان میں بھلا کتنے انسان آ سکیں گے؟ ابو سفیان نے بتایا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی امان دے دی ہے جو اپنے دروازے بند کر لیں یا مسجد حرام میں داخل ہو جائیں یا ہتھیار ڈال دیں۔ ابو سفیان کا یہ بیان سن کر کوئی ابو سفیان کے مکان میں چلا گیا، کوئی مسجد حرام کی طرف بھاگا، کوئی اپنا ہتھیار زمین پر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس اعلان رحمت نشان یعنی مکمل امن و امان کا فرمان جاری کر دینے کے بعد ایک قطرہ خون بہنے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا، لیکن اکرمہ بن ابو جہل، سفیان بن امیہ، سہیل بن عمر اور جماش بن قیس نے مقام خندمہ میں مختلف قبائل کے اوباش کو جمع کیا تھا۔ ان لوگوں نے حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں سے 2 آدمیوں حضرت کرز بن جابر فہری اور حبیش بن اشعر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شہید کر دیا اور اسلامی لشکر پر تیر برسانا شروع کر دیا۔ بخاری کی روایت میں انہی 2 حضرات کی شہادت کا ذکر ہے، مگر زرقانی وغیرہ کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ 3 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کفار قریش نے قتل کر دیا۔ 2 وہ جو اوپر ذکر کیے گئے اور ایک حضرت مسلمہ بن المیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 12 یا 13 کفار بھی مارے گئے اور باقی میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ تلواریں چمک رہی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ میں نے تو خالد بن الولید کو جنگ کرنے سے منع کر دیا تھا، پھر یہ تلواریں کیسی چل رہی ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا کہ پہل کفار کی طرف سے ہوئی ہے، اس لیے لڑنے کے سوا حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے لیے کچھ چارہ کار ہی نہیں تھا۔ یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ قضائے الہی یہی تھی اور خدا نے جو چاہا وہی بہتر ہے۔ آج کا سبق یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے، سکھانے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔